بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسود عنسی اس کذاب کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دعوی نبوت کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اسود عنسی شعبدے بازی اور کہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، چونکہ اس زمانے میں یہ دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس کے معتقد بن گئے۔ اسود عنسی کو ذو الحمار کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ تاریخ نفیس لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ جب اس کو کہتا خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سربسجود ہو جاتا، اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا بیٹھ جاتا اور کھڑے ہونے کو کہتا کھڑا ہو جاتا۔ نجران کے لوگوں کو جب اس کی دعوی نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے امتحان کے غرض سے اپنے ہاں مدعو کیا۔ اس نے وہاں بھی اپنی شعبدے بازی دکھائی، لوگوں کو متاثر کیا اور چکنی چپڑی باتوں سے اہل نجران کی اکثریت کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے نجران پر ہی فوج کشی کر کے عمر بن حزام اور خالد بن سعید کو وہاں سے بے دخل کیا، اور پھر بتدریج پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ عمر بن حزام اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کا حکم نامہ تحریر فرمایا، اور یوں یہ لوگ باہم ربط اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود عنسی کا قتل۔ اسود عنسی نے صنعاء پر قبضے کے بعد اس شہر کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو اپنے گھر میں قید کر لیا، لیکن وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ادھر آزاد کے چچا زاد بھائی فیروز کو اس کا سخت رنج ہوا، اور وہ آزاد کو اسود سے نجات دلانے اور انتقام لینے کے لیے مواقع ڈھونڈنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ ملا تو یمن کے مسلمان اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے گھر میں گھس کر اسود عنسی کے صاحب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے، اور اسی دوران فیروز اپنی تایا زاد بہن آزاد سے ملا اور اس کو اسود عنسی کے قتل کرنے میں مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آزاد کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا اور قصاب اسود کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود عنسی کے گلے سے خرخر کی آواز سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر آزاد نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس قذاب کی موت کی خبر سنائی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔